السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے جعفر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل فیکٹو نالج۔ PIA کی ایئر بس 320 کے حادثے کی افسوسناک خبر نے 22 مئی 2020 کو پورے ملک کو رنجیدہ کر دیا۔ اس جہاز پر 98 مسافر سوار تھے۔ اپنی لینڈنگ سے کچھ ہی دیر پہلے جہاز کریش ہو گیا اور تقریباً تمام مسافر خالق حقیقی سے جا ملے۔ اس حادثے میں ہونے والے جانی نقصان اور ان کے سوگواران پر جو بیتی اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ ان سب کی مغفرت کرے، آمین۔ اب اگلا مرحلہ سیفٹی انویسٹیگیشن بورڈ کی طرف سے انکوائری ہے۔ اگر رپورٹ پبلک کی گئی تو ٹھیک تفصیلات کا علم اس کے بعد ہی ہوگا، لیکن اس افسوسناک حادثے سے متعلق چند حقائق آپ کی خدمت میں پیش کرتے چلیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں نئے آنے والے دوستوں سے حسب سابق گزارش کرتا چلوں کہ ہمارے اس فیکٹو نالج نامی علمی چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ تک اسی طرح پہنچتی رہیں۔ تو چلیے اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ جہاز کی بلندی اور رفتار۔ جتنا ڈیٹا اب تک ملا ہے اس سے یہ واضح ہے کہ جہاز منظور شدہ پروسیجر سے زیادہ رفتار اور بلندی سے اپروچ کر رہا تھا۔ ایئر سپیڈ کا سرکاری طور پر ریلیز کیا جانے والا ڈیٹا بتاتا ہے کہ جہاز کو بہت تیزی سے 10,000 فٹ کی بلندی سے نیچے لایا گیا تھا۔ ایک اور چیز جس کا تعین کیا جا سکتا ہے وہ یہ کہ جہاز نے جب رن وے کو ٹچ کیا تھا تو لینڈنگ گیئر کھلا ہوا نہیں تھا۔ اس کے بعد جہاز نے واپس اڑان بھری اور 3,000 فٹ کی بلندی تک پہنچا۔ بدقسمتی سے یہ ٹچ ڈاؤن جہاز کے انجن پر ہوا اور رن وے کی انسپیکشن رپورٹ یہ کہتی ہے کہ جہاز کا پیٹ نیچے نہیں لگا تھا، صرف انجن لگے تھے، ایک کے بعد دوسرا انجن گو اراؤنڈ اس کے بعد کیا گیا۔ نشان یہ بتاتے ہیں کہ رن وے پر پہلا ٹچ 4,500 فٹ کے فاصلے پر ہوا، 5,500 فٹ کے فاصلے پر دونوں انجن نیچے لگے اور پھر زیادہ گاڑی لکیر اس وقت بنی جو 6,000 سے 7,000 فٹ کے درمیان ہے۔ پھر آخری 1,500 فٹ پر صرف دایاں انجن لگا اور اس کے بعد جہاز واپس بلند ہو گیا۔ یہ رپورٹ اس چیز کی تصدیق کرتی ہے کہ جہاز نے رن وے کو لینڈنگ گیئر کے بغیر چھوا تھا۔ جہاز کو نارمل حالات میں 1,500 فٹ پر رن وے کو چھونا چاہیے تھا۔ جہاز کا انجن گراؤنڈ سے 1 میٹر بلند ہوتا ہے اور لینڈنگ گیئر کے ساتھ یہ ممکن نہیں تھا کہ انجن رن وے کو چھو سکے۔ اس سے ہم یہ تعین کر سکتے ہیں کہ جہاز جب لینڈ کیا تو یہ ٹھیک لینڈنگ نہیں تھی، دو الگ مسائل تھے۔ جہاز تیز اور بلند تھا اور لینڈنگ گیئر کھلا ہوا نہیں تھا۔ تاہم کیا اس کا نہ کھلنا مکینیکل نقص تھا یا پھر بھول، اس کا تعین اس وقت نہیں کیا جا سکتا، یہ انکوائری میں معلوم ہو سکے گا۔ کنٹرولر کے ساتھ کی گئی کال میں لینڈنگ گیئر کی خرابی کا ذکر کہیں نہیں آیا۔ جہاز کی گو اراؤنڈ کے بعد لی جانے والی تصویر دونوں انجنوں پر سیاہ جلنے کے نشانات دکھاتی ہے۔ یہ فرکشن سے پہنچنے والا نقصان ہے جو رن وے پر گھسٹنے کے بعد آگ اور شعلوں سے ہوا ہے۔ بدقسمت جہاز کے انجن بری طرح متاثر ہوئے تھے اور اس سے ہونے والے نقصان نے اس جہاز کی قسمت طے کر دی تھی۔ جہاز 3,000 فٹ کی بلندی تک پہنچا اور پھر واپس لینڈ ہونے کی کوشش کی۔ پلان یہ تھا کہ واپس اسے اپروچ والے مقام تک لے جایا جائے۔ اس وقت پائلٹ کو معلوم ہوا کہ وہ 3,000 فٹ کی بلندی برقرار نہیں رکھ پا رہے اور نیچے آ رہے ہیں۔ کنٹرولر بھی پائلٹ کو بتاتے ہیں کہ ان کی بلندی کم ہو رہی ہے، جس پر کیپٹن جواب دیتا ہے کہ وہ 2,000 فٹ کی بلندی کو برقرار رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس موقع پر ان کو احساس ہو چکا تھا کہ وہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکیں گے جہاں سے لینڈنگ پلان کی گئی تھی۔ وہ موڑ کاٹتے ہیں اور ایئرپورٹ کی طرف جہاز کا رخ کر دیتے ہیں۔ اس مرحلے پر ان کے لینڈنگ گیئر نیچے کیے جا چکے تھے، یہ ہمیں اس جہاز کی تصویر میں نظر آتا ہے، لیکن انجن کوئی تھرسٹ نہیں دے رہے تھے۔ جہاز بلندی کھوتا جا رہا تھا اور رن وے تک پہنچنے سے پہلے آبادی میں گر کر کریش ہو گیا۔ یہاں پر کسی اونچی عمارت یا ہائی ٹینشن تاروں یا اس قسم کی کوئی بھی قیاس آرائی بیکار ہے، کیونکہ یہ واضح ہے کہ جہاز کے انجن کام کرنا چھوڑ چکے تھے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آگے عمارت تھی، چٹیل میدان یا پہاڑ، جہاز جب اپنی بلندی برقرار نہیں رکھ پایا تو سٹال ہو گیا اور نیچے گر گیا۔ جہاز پرانا نہیں تھا، اس کی عمر صرف 11 سال تھی۔ ایئر بس 320 سیفٹی کا بہترین ریکارڈ رکھتی ہے۔ جہاز کے پائلٹ تجربہ کار تھے۔ مسئلہ دوسری لینڈنگ کی کوشش کا بھی نہیں تھا، جہاز کی قسمت پہلی لینڈنگ کی کوشش نے طے کر دی تھی۔ اس میں جہاز زیادہ بلندی سے اور تیز رفتار سے آیا اور لینڈنگ گیئر نہیں کھلا ہوا تھا، لیکن آخر ایسا ہوا کیوں؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب انویسٹیگیشن میں طے کیا جائے گا اور اس پر ابھی وقت لگے گا۔ اس وقت ہمیں جتنا علم ہے اس کے حساب سے چند چیزیں کہی جا سکتی ہیں۔ کیا ایسا پہلی مرتبہ ہوا ہے؟ بدقسمتی سے اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، یہ اس نوعیت کا پہلا واقعہ نہیں تھا۔ کیا قصور صرف پائلٹ کا تھا؟ نہیں، صرف ایک شخص کو مورد الزام ٹھہرانا سسٹم کی کمزوریوں پر پردہ پوشی کے مترادف ہے۔
کیا یہ بس قسمت میں لکھا ایک حادثہ تھا جو ہو گیا؟ نہیں، یہ جواب بھی بالکل وضاحت نہیں کرتا۔ جہاز ایسے ہی نہیں گر جایا کرتے۔ حادثات میں قسمت کا بڑا کردار ہے، لیکن کیا صرف قسمت کا؟ مشہور ماہر شماریات نیٹ سلور نے 2015 میں دنیا بھر کی بڑی ایئر لائنز کا 30 سال کا ڈیٹا اکٹھا کیا کہ سیفٹی کے حساب سے کون سی ایئر لائن بہترین ہے۔ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک 1985 سے 2000 کا ڈیٹا جبکہ دوسرا 2000 سے 2015 تک کا ڈیٹا۔ اس میں ان واقعات کو لیا گیا جہاں حادثہ ہوتے ہوتے رہ گیا۔ یہ اس وجہ سے کہ حادثات تو کم ہوتے ہیں لیکن نیئر مس زیادہ ہوتے ہیں، اور ایسے واقعات اس چیز کا بتاتے ہیں کہ کہیں سسٹم میں یا پروسیس میں کچھ کمزوری رہ گئی ہے۔ جہاز کا رن وے سے اتر جانا یا اس قسم کے دوسرے واقعات ایسی کمزوریوں سے آگاہ کرنے کے لیے وارننگ ہوتے ہیں۔ اس ڈیٹا میں پہلے 15 برس میں خطرناک ترین ایئر لائن سوویت یونین کی ایرو فلوٹ تھی، دوسرے نمبر پر ایتھوپیا ایئر لائن اور تیسرے نمبر پر PIA۔ اس سے اگلے 15 برس میں ایرو فلوٹ اور ایتھوپیا ایئر لائن بہت حد تک بہتر ہو چکی تھیں، جبکہ PIA میں ہونے والے واقعات پہلے سے بھی زیادہ ہو گئے تھے۔ اس ڈیٹا کے مطابق 1985 سے 2015 تک کے 30 برسوں میں مجموعی طور پر بڑی ایئر لائنز میں PIA کا ریکارڈ اچھا نہیں تھا، اور زیادہ تشویشناک بات یہ تھی کہ کارکردگی بھی بہتر نہیں ہوئی تھی۔ ڈیٹا پکار کر کہہ رہا تھا کہ مسئلہ صرف قسمت کا نہیں ہے۔ اسی طرز کے حالیہ واقعات دیکھے جائیں تو کراچی سے پنجگور جانے والی 10 نومبر 2018 کی فلائٹ بالکل ایسی صورتحال کا شکار ہوئی تھی۔ تیز رفتار لینڈنگ اور بلند اپروچ کی وجہ سے جہاز رن وے سے پھسل گیا اور رن وے کے اوور رن میں جا کر رکا۔ پہلے قصوروار مینٹیننس کو ٹھہرایا گیا، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ یہ پائلٹ ایرر تھا۔ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور جہاز بھی کچھ مرمت کے بعد دوبارہ فلائنگ کرنے کے قابل ہو گیا تھا۔ ایک اور بدقسمت حادثہ 20 جولائی 2019 کو ہوا جب فلائٹ PK 605 گلگت میں رن وے سے اتر گئی اور ایئرپورٹ کی باؤنڈری وال کے قریب جا کر رکی۔ نتیجے میں جانی نقصان نہیں ہوا، لیکن اس کریش سے جہاز مکمل طور پر ضائع ہو گیا اور PIA کو جہاز کا نقصان اٹھانا پڑا۔ انویسٹیگیشن سے قصور پائلٹ کا نکلا اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اس پائلٹ نے پہلے بھی کئی بار تیز رفتار اور بلند اپروچز کی ہیں۔ اسی طرز کا ایک اور واقعہ کٹھمنڈو میں 28 ستمبر 1992 کو ہوا، جس میں PIA کا جہاز ایئر بس 300 کریش ہو گیا تھا۔ 167 لوگ اپنی جان سے گئے تھے۔ یہ نیپال میں ہونے والا سب سے مہلک ترین حادثہ تھا۔ وجہ پائلٹ ایرر تھا جس میں اپروچ پائلٹ کو پڑھنے میں غلطی کی گئی تھی۔ کیا پاکستانی پائلٹ نکمے ہیں؟ بالکل نہیں۔ کیا بھرتیاں سفارش سے ہوتی ہیں؟ نہیں۔ مسئلہ نہ ہی صلاحیت کا ہے اور نہ ہی میرٹ کا۔ کمرشل جہاز کا پائلٹ ہونا آسان کام نہیں، خاص طور پر ٹیک آف اور لینڈنگ بہت سٹریس والے مراحل ہیں، مضبوط اعصاب اور اچھی قوت فیصلہ مانگتے ہیں۔ جہاز اڑانے کا اصل امتحان اس وقت ہے جب آپ مشکل حالات میں ہوں۔ پائلٹ ٹریننگ کا بڑا حصہ سیفٹی کے بارے میں ہی ہوتا ہے، اور ایک بار پائلٹ بن جانا کافی نہیں ہوتا۔ یہ ایک مسلسل کیے جانے والا کام ہے۔ ٹریننگ میں پائلٹ ایسی صورتحال سے اور سٹریس سے گزرتے ہیں تاکہ ان کی عادت ہو جائے، کوئی صورتحال سرپرائز نہ ہو، اور یہ اس وقت مؤثر طریقے سے کیا جا سکتا ہے جب پرفارم کرنے کا پریشر ہو۔ اس طرح کے حادثات صرف PIA تک محدود نہیں ہیں۔ ایئر بلو کا مرگلا پہاڑیوں پر کریش ہو جانا بھی پائلٹ ایرر تھا۔ PIA کے بوئنگ 777 کے کچے میں اتر جانے کے کئی واقعات ہو چکے ہیں۔ ایک واقعے میں یورپی فضائی سپیس میں بوئنگ 777 کے ایک پائلٹ سوئے ہوئے تھے اور جواب نہیں دے رہے تھے، جس پر فائٹر جیٹ اڑائے گئے، اور یہ سب واقعات ایک پیٹرن کی طرف اشارہ کرتے ہیں جس میں بہتری کی بہت گنجائش موجود ہے۔ ظاہر ہے کہ اس حادثے کی تفصیلات ابھی سامنے آنی ہیں۔ اس حادثے میں اصل مسئلہ کہاں، کیا اور کیوں ہوا، اس کا تعین ابھی باقی ہے۔ آئندہ ایسا کیا کیا جا سکتا ہے کہ ایسے حادثات سے بچاؤ ہو سکے، یہ بھی ابھی طے ہونا باقی ہے۔ یہاں پر یہ بھی یاد رہے کہ ان معاملات کی پیچیدگیوں سے مکمل طور پر واقف ہوئے بغیر دور سے بیٹھ کر تنقید کرنا بہت آسان ہے، کسی کو الزام دینا آسان ہے۔ فلائٹ PK 8303 کا کریش ہو جانا جرم نہیں تھا، ایک حادثہ تھا۔ البتہ اس سے نہ سیکھنا جرم ہوگا، اور اس کا پتہ آنے والے مہینوں میں لگے گا۔ اپنی پریویلیج بچانے والے گروپ پہلے ہی حرکت میں ہیں، اور یہ خبر خود جلد ہی پس منظر میں چلی جائے گی اور لوگوں کے ذہن سے محو اور میڈیا سے غائب ہو جائے گی، کیونکہ ہر خبر کی ایک شیلف لائف ہوتی ہے۔ دعا ہے کہ خدا تعالیٰ ہمیں اس طرح کے حالات و واقعات سے بچائے رکھے۔ امید ہے کہ پچھلی تمام ویڈیوز کی طرح آپ کو یہ ویڈیو بھی ضرور پسند آئی ہوگی اور اس نے آپ کے علم میں اضافہ کیا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، تاکہ ہم اسی طرح کی مزید ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہیں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔